یعنی کہ جب ہم نے آزادی حاصل کی 1947 میں تو کراچی میں ڈینسو ہال موجود تھا، کراچی میں فریئر ہال موجود تھا، کراچی جم خانہ موجود تھا، نادر شاہ ڈلجی ڈنشو کالج، فار یور کائنڈ انفارمیشن NAD کی ایبریویشن ہے، نادر شاہ ڈلجی ڈنشو، NAD یونیورسٹی موجود تھی، ڈاؤ میڈیکل کالج موجود تھا، ٹرام کراچی کے اندر چلتی تھی اور انڈر گراؤنڈ ریلوے کے لیے پلان چل رہا تھا اور اتنا زیادہ ڈیولپ تھا کہ یعنی کہ باہر کے جب بھی فارنرز یا سفیر اور وزیر جو ہیں وہ آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یار کراچی، نیو یارک اور لندن، ان تینوں میں سے کون سا شہر ہے جو سب سے زیادہ ترقی کر جائے گا اگلے 25-20 سال کے بعد. تو سب کا غالب گمان یہ ہوتا تھا کہ کراچی نیو یارک اور لندن سے آگے ہوگا کیونکہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ تھی. حال یہ تھا کراچی کے ڈیولپمنٹ کا کہ کراچی میں جب بارش ہوتی تھی تو آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے اندر اندر پوری پانی سک کرنے والی گاڑیاں شہر میں ہوتی تھیں اور آدھے پون گھنٹے کے بعد شہر میں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہر مہینے جو ہے وہ سگ مار مہم چلتی تھی، کتے مار مہم ہوتی تھی، سارے شہر کے کتے صاف ہو جاتے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ سارے گلی محلوں کے اندر خاکروب آتے تھے، جھاڑویں لگتی تھیں، تمام بڑی شاہراہوں کو دھویا جاتا تھا، دھلائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی، تمام شہر کے اندر ایک صفائی ستھرائی تھی، بڑا بہترین قسم کا ماحول تھا اور اس کی وجہ بیوروکریسی تھی جس نے شہر کو مینٹین کر رکھا تھا اور وہ کسی طرح بھی اس کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے. اتنا سیکیور تھا کراچی کہ کراچی کے اندر ایک امریکہ کے جو سفیر 15 سال یہاں پر رہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفیر بیٹھتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یار ہم کراچی سے اپنا مستقبل وابستہ کریں گے. اس کی ایک بڑی وجہ اس کا امن تھا کیونکہ ہم ایک عرصے تک 1986 تک ایمبیسی کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولتے تھے، صرف فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے ایک آدھ پولیس والا کھڑا ہوتا تھا گن لے کے، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پھر ویکینڈ پہ ہم تمام ایمبیسڈرز اور جو فارنرز تھے وہ سارے کے سارے ساحل سمندر پہ جاتے تھے بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی سیکیورٹی کے، اور وہاں جا کے ہم اپنے ویکینڈ انجوائے کرتے تھے. وہاں پہ گھومتے تھے، کراچی کی گلیوں میں گھومتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ لوگوں کی، یورپینز کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ کراچی سے کنیکٹنگ فلائٹ لے لیں جس طرح آج دبئی سے کنیکٹنگ فلائٹ لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کراچی میں 2 گھنٹے کی کنیکٹنگ فلائٹ لیتے تھے، ایئرپورٹ کے ساتھ سائیکلیں لگی ہوتی تھیں، وہ سائیکل رینٹ پہ لیتے تھے اور ایمپریس مارکیٹ آتے تھے. ایمپریس مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی تھی، وہاں سے شاپنگ کرتے تھے اور اس بات کو اپنے اعزاز سمجھتے تھے اور جا کے پھر لوگوں کو بتاتے تھے جی ہم نے کراچی کی ایمپریس مارکیٹ سے، کراچی کسی مارکیٹ سے ہم نے یہ سامان خریدا. حتیٰ کہ وہ امریکن ایمبیسڈر جو یہاں پہ 15 سال رہا، اس نے کہا میں نے اپنی پہلی ہیوی بائک نیو یارک یا واشنگٹن سے نہیں بلکہ کراچی سے خریدی تھی. میں نے اپنا پہلا ریڈیو کراچی سے خریدا تھا. تمام قوموں کے، تمام مسلک، مذہب، قوم، نسل کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے. ہندو، پارسی، عیسائی، یہودی یہاں پر آباد تھے. آغا خانی اور اسماعیلی یہاں پہ آباد تھے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں، لی مارکیٹ کے اندر یہودیوں کا ایک قبرستان ہے. وہاں پہ یہودی اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے اور بڑا ڈیولپڈ قبرستان تھا اس زمانے میں. اب تو خیر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. تو پارسی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے. صدر الدین ہاشمانی کی کتاب ہے پریویل دا ٹروتھ، اس کو جا کے پڑھیں، سچ کا سفر کے نام سے اس کا ترجمہ موجود ہے. وہ خود ایک اسماعیلی تھے، خانی تھے، پل کانٹیننٹل کے مالک ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں کتنا امن تھا جب وہ یہاں پہ نوجوانی کے اور لڑکپن کے دن اپنے ذکر کرتے ہیں اس کتاب کے اندر. تو سارے لوگ مل جل کے رہتے تھے. پانی ہر گلی کے کونے پہ ایک ہینڈ پمپ لگا ہوتا تھا، پانی آتا تھا. کوئی منرل واٹر، نہانے کا پانی الگ اور پینے کا پانی الگ، کوئی تصور ہی نہیں تھا. ایک ہی پانی تھا، صاف ستھرا پانی ہوتا تھا. سارے لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے. کراچی اتنا اکنامکلی گرو کر گیا تھا، اتنی اہمیت تھی کہ 1958 میں ساؤتھ کوریا نے جب یہ طے کیا کہ ہم اپنے کیپٹل کو، سیول کو ایک اکنامیکل ہب بنائیں گے، تو انہوں نے دنیا بھر کی اسٹڈیز شروع کی کہ ہم کس شہر کو کاپی کریں. اور پھر ان کا ایک وفد کراچی آیا اور اس نے آ کے کراچی کا جو بزنس پلان تھا یا کراچی جس طرح ڈیولپ کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہم اس کو کاپی کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں جا کے سیول کہاں چلا گیا ہے اور کراچی کہاں پہ کھڑا ہے. مطلب کتنے درد اور افسوس کا مقام ہے. اور سب سے بڑی بات، کراچی اتنا زیادہ اکنامیکلی ڈیولپ تھا کہ 70% ویہیکل ٹیکس. دیکھیں کراچی میں زراعت نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس زمین تھوڑی نا ہے، ہم کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے. ہمارے پاس تو کیا ہے، ہمارے پاس تو انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کراچی کا کاروباری طبقہ ہے اور یہ اتنے جی جان سے محنت کرتا ہے. یہ میمن برادری ہے، یہ کراچی کی دیگر قومیتیں ہیں جو یہاں پہ محنتیں کرتے ہیں. اور کراچی کے دوسرے لوگ بھی، پٹھان کمیونٹی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، پنجابی کمیونٹی ہے، خود ایون سندھی لوگ بھی ہیں. وہ بہت زیادہ محنت کر کے اس کو گرو کرتے ہیں نا. ان کی جان جوکھیں لگی ہوئی ہیں، ان کا خون پسینہ لگا ہوا ہے. اور فیڈرل یہ صوبہ کیا کرتا ہے، سارا بجٹ اٹھا کے لے جاتا ہے اور وہاں لگا دیتے ہیں. کراچی کو کیا ملتا ہے جی؟ کراچی کو کچھ بھی نہیں ملتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کیا تھا، اس کو سمجھیں، اس کو اندازہ کریں، اپنے نئے بچوں کو ڈیلیور کریں. یار یہ کراچی ایسا نہیں تھا، اس کو تباہ کیا گیا ہے.
یہ کیسے تباہ ہوا, کیوں تباہ ہوا, اور یہ آج اس حال میں کیوں کھڑا ہوا ہے, یہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.